بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم اس مختصر سے بنگلے کا دروازہ کھول کر دبے قدموں احاطے میں داخل ہوئے۔ عابد علی نے راہ کے دفتر سے اڑائی ہوئی فائلوں کا پلندہ پوری احتیاط اور مضبوطی کے ساتھ یوں اپنی بغل میں دبایا ہوا تھا جیسے ذرا سی بھی بے پرواہی کی صورت میں وہ فائلیں اس کی تحویل سے نکل کر کھلی فضا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ سرلا ابھی تک نہیں لوٹی۔ اپنے کمرے کا تالا کھولنے کے بعد عابد علی بڑبڑایا، تمہاری امرتسر کی پرواز نہ نکل جائے، میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے نیم روشن کمرے میں ایک کرسی سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ عابد نے فائلوں کا بنڈل پوری احتیاط سے مسہری کے نیچے اس طرح چھپا دیا کہ کسی آنے والے کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ پھر وہ ہمتاً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اب روانگی کے آخری لمحات پر تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس وقت میرا دہلی سے غائب ہونا مناسب نہیں ہے۔ آج رات کے بارے میں ہر الزام میرے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ میرا جواب سن کر عابد نے کھڑے کھڑے بے چینی سے پہلو بدلا اور کہا، دہلی میں تم کہاں رہو گے؟ خود کو راہ والوں سے کیسے بچاؤ گے؟ اس کا اضطراب دیکھ کر میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس وقت تم انسانی نفسیات کو بھول رہے ہو۔ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں اور میں نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے راہ والوں سے بچنے اور چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے خوفی سے ان کا سامنا کروں گا۔ نہیں، میں تمہیں ایسی احمقانہ دلیری دکھانے کا مشورہ نہیں دوں گا، اس نے بے ساختہ کہا۔ میرے جواب نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے اضطراری جواب پر میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ میں نے ہلکے سے تادیبی لہجے میں کہا، تم میرے ارادے کو احمقانہ دلیری قرار دیتے ہوئے شاید یہ بھول گئے ہو کہ اس وقت میں تمہارا چیف ہوں اور تم تینوں مجھ کو جواب دے ہو۔ مجھے تمہارے رتبے سے ذرا بھی انکار نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ تم ہمیں حکم دو تو ہم تمہارے ایک اشارے پر اپنی جانوں کی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن غلطی ہر حال میں غلطی ہوتی ہے جس کا ارتکاب انسانوں سے ہوتا ہے۔ میں غلطی کی نشاندہی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم راہ والوں کو نہیں جانتے، یہ بے جان پتھروں کو بھی زبان کھولنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان کے تشدد کے تصور سے سب لرز اٹھتے ہیں، لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کو اس قدر طویل اور کربناک بنا دیتے ہیں کہ آدمی سچ اگلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ اس وقت میں ان کا زر خرید انفارمر ہوں۔ انل بسواس کے درجے کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے منتخب کیا ہے۔ وہ اس اہم نقطے کو فراموش کر کے مجھے بلی کا بکرا نہیں بنائیں گے۔ عابد نے بے چینی سے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، ان آخری لمحات پر اپنا سارا پروگرام تبدیل کر کے تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ میرا یعنی ڈینی کا نام بے داغ رہے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر سکون سے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ میری اچانک رپوشی کے بعد دہلی کے باخبر حلقوں میں میرے بارے میں ناگفتہ کہانیاں عام ہوں۔ یہ کہا جائے کہ مظہر خان دوگلا سیکرٹ ایجنٹ تھا جو پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، مگر اس نے انل بسواس کے ذریعے راہ کو ڈبل کراس کیا، اس کے اہم ریکارڈ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور سب کچھ تباہ کرنے کے بعد اچانک دہلی سے غائب ہو گیا۔ یہ کہانی اسی طرح بنے گی۔ تمہارے رک جانے سے ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم بلا وجہ ایک بھیانک خطرہ مول لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایسا کوئی مشورہ نہیں دوں گا۔ عابد علی نے مجھے سمجھانا چاہا، تمہارا خیال ہے کہ وہ خاصی محنت سے ہاتھ آئے ہوئے ایک پاکستانی انفارمر کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں گے؟ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ چند گھنٹوں بعد نریش شرما کے دفتر میں آتش زنی اور ناگر کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دہلی میں پھیل جائے گی۔ ہوٹل سمراٹ میں جان اسمتھ کے قتل کی خبر جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ جائے گا کہ وہ جلد از جلد ان وارداتوں کے مجرموں کو پکڑ لیں۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ابھی انہوں نے تم سے ابتدائی بات چیت کی ہے۔ ان کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت یا وقت نہیں ہو سکتی۔ تم دہلی اور دوسرے شہروں میں آئے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں میں سے ایک ہو۔ اپنے ایک خوفناک مجرم کا سراغ لگانے کے لیے انہوں نے تمہاری ہڈیوں کا تیل بھی نکال دیا تو انہیں کوئی کلک نہیں ہوگا۔ بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے
छोटे मोटे मोहरे बहुत बेरहमी से पीट दिए या पिटवा दिए जाते हैं। मैं अपने होटल से या दिल्ली से गायब पाया गया तो इनकी तमाम तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो जाएगी। अनिल बसवास से लेकर भारत की वजारत खारजा तक के लिए ये एक आसान कहानी होगी कि मजहर खान नामी एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हर भारतीय एजेंसी की आंखों में धूल झोंक कर दिल्ली पहुंचा और अपना काम पूरा करके अचानक यहाँ से गायब हो गया। तुम ये क्यों नहीं समझते कि नागर ने गैर मतवक्को तौर पर दरमियान में कूद कर कई आसानियां पैदा कर दी हैं। मेरी दानिश्त में नागर की वजह से तुम्हारे लिए खतरात कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए हैं। वो वहशत ज़दा लहजे में बोला, ये भी तो कहा जा सकता है कि तुमने किसी तरह इसे अपने साथ मिला लिया था, इसे इस्तेमाल करके नरेश शर्मा के दफ्तर में घुसे और फिर काम निकलने के बाद इसे भी मार दिया। मैं ऐसे अहमकाना नजरियात की परवाह नहीं करता, मैंने रखाई से जवाब दिया। रीना अजीत राय गवाह है कि नागर से मुझे पहली मुलाकात में नफरत हो गई थी। इसके दफ्तर में मेरी इससे हल्की सी तलखी हुई। अनिल बसवास को मालूम है कि मैंने इससे नागर की शिकायत की थी। वो सब नागर के साथी हैं और इसकी कीना परवर फितरत से वाकिफ हैं। वो इनमें खूनी भेड़िए के नाम से मशहूर है। वो कैसे समझ सकते हैं कि नागर सब कुछ भूल कर अचानक मेरे हाथों बिक गया होगा। तुम नरेश से भी कह चुके थे कि तुम आगरा जाकर गजाला को ताजमहल दिखाओगे और फिर जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लौट जाओगे। चंद लम्हों की पुर तशवीश खामोशी के बाद आबद अली ने पैंतरा बदल कर कहा, मैंने इसी इरादे से इंटरकॉन्टिनेंटल होटल छोड़ा था। मैंने अपने सर को असबाद में जुम्बश देते हुए जवाब दिया, मगर अब मैंने चाल बदलने का फैसला कर लिया है। इससे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे इसको बताना चाहिए था कि मैं आगरा जा रहा हूँ। फिर इससे वो राब्ता भी मालूम करने थे जो कराची या पाकिस्तान में मुझे इस्तेमाल करने थे। ये सब नहीं हुआ। ग्रीन कोबरा फाइल के लिए हमें अचानक और खामोशी से होटल छोड़ना पड़ा। अब हम इसी तरह खामोशी से दोबारा इसी होटल में पहुंच जाएंगे। राह वाले हमारी तरफ आए तो हमें अपनी पुरानी जगह पर मौजूद पाएंगे। मजहर खान, ये मामला अब इतना सीधा नहीं रहा। इसने इसरार किया तुमने अपना हिसाब बेबाक करके होटल छोड़ा था। ये बात होटल के रिकॉर्ड पर होगी। तुम्हारी वापसी तुमको और ज्यादा मुश्तबा बना देगी। रात से अब तक का वक्त तुम क्या हिसाब दोगे? बस यही मसला सबसे अहम है और इसका एक मस्कत जवाब मौजूद है। हम इस शहर में अजनबी सयाह हैं। हम कैनाट पैलेस और इंडिया गेट वगैरह में घूमते रहे और फिर इतने थक गए कि आगरा रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि दिल्ली से अमृतसर की परवाज पर तुमने मेरे और गजाला के लिए मिस्टर और मिसेज बी के चोपड़ा के नाम इस्तेमाल किए थे। दुनिया की कोई ताकत ये साबित नहीं कर सकेगी कि हमारा अमृतसर की तरफ फरार होने का कोई इरादा था। राह जैसे इदारे बहुत शफाक और बेरहम होते हैं। वो सबूत और गवाही पर नहीं चलते। बस किसी के जहन में कोई शक पैदा हो जाए तो इसी पर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता है। बाकिया कमी थर्ड डिग्री के तशद्दुद से पूरी कर ली जाती है। मुझे खौफजदा करने की कोशिश न करो। मैं आहनी असाब का मालिक नहीं हूँ। मैंने अपने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, मैंने रास्ते में अपने इकदाम के नतायज के बारे में खासा गौर किया है और फैसला किया है कि मेरा यहाँ रुकना मेरे लिए सूदमंद होगा। मैंने फरार या रपोशी की इख्तियार की तो मजहर खान और गजाला का नाम झंडे पर चढ़ जाएगा। भारत की सरजमीन मेरे लिए ममनुआ बन जाएगी और मैं कभी इधर का रुख नहीं कर सकूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। आबद अली ने थक कर हथियार डाल दिए। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि राह वाले तुम्हारे साथ जो बदसलूकी करेंगे, इसे रोकना हमारे बस से बाहर होगा। हम पसे पर्दा रहकर काम करने वाले लोग हैं। कैसी ही नागजीर मजबूरियां क्यों ना हो, खुलकर सामने नहीं आ सकते। मैं जानता हूँ मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस दुआ जरूर करना कि मेरा फैसला दुरुस्त साबित हो। काश मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकता। वो जज्बात से कदरे मगलूब होकर बोला, मेरा रवां रवां तुम्हारी कामयाबी का आरजूमंद है, लेकिन मेरे दिल में अंदेशों के संपोलिए कुलबुला रहे हैं। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये फैसला तुमको अज़ियतों में डाल देगा। वो आबद अली का आखिरी और भरपूर हरबा था। मैंने अपनी जगह छोड़कर इसकी पुश्त पर हल्की सी थपकी दी और कहा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब मजीद कुछ न कहना। बैरानो
کا سفر کرنے والے خطرات سے نہیں ڈرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نظر انداز نہ کریں، لیکن بات پوچھ گچھ سے آگے نہیں بڑھے گی، اور چند روز کے بعد مجھے ایک بار پھر تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع مل سکے گا۔ اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے اور انجن بند ہونے کی ہلکی آوازیں آئیں، اور جو رات کے گہرے سناٹے میں کافی نمایاں تھی۔ مجھے توقع تھی کہ غزالہ سرلا دیوی کے ساتھ واپس لوٹ آئی ہوگی، مگر عابد علی کے چہرے کے وحشت انگیز تاثرات دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ خاموشی سے باہر رینگ آؤ۔ کمرے کی بند فضا میں عابد کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ یہ سرلا کی گاڑی کے انجن کی آواز نہیں ہے، ہمیں چھپ کر دیکھنا ہوگا کہ ایسے نامناسب وقت پر کون یہاں آیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ پر نہیں رکا، بات پوری کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی بات حق بجانب تھی۔ اس وقت خطرے کے کسی بعید ترین امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کسی تردد کے بغیر خاموشی سے اس کی تقلید کی۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو وہ برآمدے میں روشن اکلوتا بلب بند کر چکا تھا۔ احاطے کا دروازہ کھل رہا تھا۔ ہمارے پاس مزید مہلت نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیوار سے چپک گئے۔ تاریکی میں متحرک تاریک تر نسوانی ہیبلا میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ باہر کسی گاڑی کے انجن کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ آواز عابد کے لیے نئی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ غزالہ کس کے ساتھ اور کیوں آئی تھی، اس لیے میں نے اپنی زبان سختی سے بند رکھی۔ اسی اثناء میں گاڑی کا انجن دوبارہ بیدار ہوا اور وہ ہیڈ لیمپس روشن ہونے کے بعد تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میرے دل میں اندیشے بیدار ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ غزالہ کی چال ہموار تھی۔ پھر جانے والی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کے انعکاس میں نے اس کے لباس کو صحیح حالت میں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ بد حال کر دینے والی کسی آفت سے گزرے بغیر لوٹ آئی تھی۔ غالب امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹیکسی سے آئی تھی۔ نہ جانے دلی کا وہ کون سا شریف ٹیکسی ڈرائیور تھا جس نے غزالہ جیسی خوبرو اور جوان سال عورت کو منہ اندھیرے اس کے دیے ہوئے صحیح پتے پر پہنچا دیا تھا۔ غزالہ نے وہ گیسٹ ہاؤس دیکھا ہوا ضرور تھا، مگر اسے اس کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ سرلا دیوی خود کہاں رہ گئی تھی؟ غزالہ کو واپسی کا سفر تنہا کیوں کرنا پڑا؟ چند ثانیوں میں وہ متعدد سوالات میرے ذہن میں ابھر آئے۔ گیسٹ ہاؤس کا احاطہ مختصر تھا۔ چند لمحوں بعد میں غزالہ کے سامنے تھا۔ برآمدے میں تاریکی پھیلتی دیکھ کر غزالہ کو گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے خاموشی اور گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں کے پیچھے پیچھے عابد علی بھی کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھوں سے خوف عیاں تھا۔ سرلا کہاں رہ گئی؟ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ دروازہ بند کرتے ہی عابد نے سوال کر ڈالے۔ سڑک پار کرتے ہوئے سرلا کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ فکر مت کرو، خیریت ہو گئی۔ اس کی بائیں پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے، کوئی اور کاری زخم نہیں آیا۔ وہ راج کھاٹ ہسپتال میں ہے اور میں سیدھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ غزالہ نے ایک ہی سانس میں ہر بات کہہ ڈالی۔ پنڈلی ٹوٹنا بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس وقت ہم سب کے ذہنوں پر دوسری الجھنیں طاری تھیں، اس لیے عابد علی نے بھی اس اطلاع کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور قدرے جلائے ہوئے انداز میں پوچھا، عجیب عورت ہے، وہ کوئی حادثہ ہو گیا تھا اور وہ ہوش و حواس میں تھی تو فون تو کر سکتی تھی۔ یہ 1:30 بجے کا واقعہ ہے، غزالہ نے تھکے ہارے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اس نے مجھے یہاں کا فون نمبر دیا تھا۔ میں 3 بجے تک بار بار پبلک فون سے نمبر ملاتی رہی، لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہاں، میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، ہم 3:45 بجے کے قریب یہاں واپس آئے تھے۔ اس بیچاری کو اپنی چوٹ سے زیادہ میری واپسی کی فکر تھی۔ غزالہ نے ترحم آمیز لہجے میں بتایا، اسے یہ معلوم تھا کہ مجھے 4 بجے تک یہاں واپس پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے ایمرجنسی ڈیوٹی سے واپس جانے والی ایک ڈاکٹر کی خوشامد کر کے مجھے واپس بھجوایا ہے۔ راستے میں وہ بتا رہا تھا کہ مجھے پہنچانے کی وجہ سے اس کے گھر کا فاصلہ 10-11 کلومیٹر بڑھ گیا۔ وہ بہت ہی شریف اور مہذب آدمی تھا۔ سرلا کی گاڑی کہاں ہے؟ یہ پولیس کیس تو ضرور بنا ہوگا۔ عابد فکر مند ہو گیا۔ سرلا کی گاڑی بازار کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، اس کی نشاندہی وہ خود کر سکے گی۔ اسے ٹکر مارنے والی گاڑی سمیت موقع سے بھاگ گیا۔
تھا۔ غزالہ بتا رہی تھی کہ لوگوں نے اٹھا کر اسے قریبی اسپتال تک پہنچا دیا۔ وہ بڑا اسپتال ہے مگر وہ پولیس کیس نہیں لیتے۔ سرلا نے ادم مچا دیا کہ اس کا خون ضائع ہو رہا ہے، اسے پولیس رپورٹ نہیں، صرف طبی امداد چاہیے، بھاگنے والا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے سرلا سے ایک تحریری دستخط لینے کے بعد اسے تھیٹر میں پہنچا دیا۔ پلاسٹر اور دواؤں کے اثر سے تھوڑی دیر بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ 6 بجے کی پرواز سے تمہیں امرتسر جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے پوچھا نہ، میں نے بتایا، غزالہ نے وضاحت کی۔ وہ بیچاری زخمی ہونے کے بعد بھی میری واپسی کے بارے میں فکر مند تھی۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ 4 بجے تم دونوں چلے جاؤ گے۔ عابد نے کہا، اس سے امرتسر آگرے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ بات ذرا بے رحمانہ ہے۔ میں نے غور سے عابد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ایک تم اجازت دو تو ہم ہوٹل سے اپنی غیر حاضری کے جواز میں سرلا والے حادثے کو استعمال کر ڈالیں۔ راج کھاٹ اسپتال سے تصدیق ہو جائے گی کہ غزالہ کی سہیلی وہاں زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، میں یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ سرلا کو غزالہ کا نام نلنی بتایا گیا تھا، اس نے کہا۔ وہ شروع سے آخر تک مجھے نلنی ہی کہتی رہی۔ غزالہ نے فوراً عابد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ اہم ترین نقطہ تھا۔ سفری دستاویزات اور ہوٹل کے ریکارڈ میں اس کا نام غزالہ تھا۔ سرلا دیوی اسے نلنی کے نام سے پہچانتی تو شبے کی ابتدا ہو جاتی اور پھر بال کی کھال نکلنی شروع ہو جاتی۔ میں نے وہ خیال اسی لمحے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ تم اپنی بات پر قائم ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائلوں کا بندوبست مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ عابد نے کہا، مجبوری ہے۔ ذرا بنڈل نکالو، میں ایک نظر دیکھ تو لوں کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ آپ لوگوں کے مشن کا کیا رہا؟ غزالہ نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ مکمل ترین کامیابی حاصل ہوئی، میں نے آسودہ لہجے میں اسے بتایا۔ گرین کوبرا فائل کے ساتھ پاکستان سے متعلق بہت سا اہم ریکارڈ ہاتھ آیا ہے۔ راہ والوں کا اہم ترین ریکارڈ اب تک جل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ اسی ملبے میں ناگر کی خاکستر لاش بھی ہوگی۔ ناگر؟ غزالہ کے دانے سے دبی دبی تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ وہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ بعد کی باتیں ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ اس کی موت اسے وہاں کھینچ لائی تھی۔ اسی اثناء میں عابد مسحری کے نیچے سے فائلوں کا بندہ ہوا بنڈل لے آیا۔ یہ سب ہو چکا ہے تو اب وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے۔ میرے کانوں میں غزالہ کی مضطربانہ آواز آئی، اب ہمیں جلد از جلد دہلی سے نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ان مصروفیتوں میں امرتسر کی پرواز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ 4:30 بج چکے ہیں۔ میں نے فائل کے اوراق سے نظریں اٹھا کر غور سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب امرتسر کو بھول جاؤ، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ فی الحال دہلی میں رک کر ہر قسم کے حالات کا سامنا کریں گے۔ نئی کامیابی کے بعد پروگرام کی یہ تبدیلی ضروری ہو گئی تھی۔ حیرت سے غزالہ کی بڑی بڑی اور نشیلی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی اور اس نے تقریباً بے اعتباری سے دہرایا، آپ یہیں ٹھہریں گے کیا؟ اس طرح ہم غیر ضروری خطرات کو دعوت نہیں دیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن مظہر اس سے متفق نہیں ہے۔ عابد علی کو اپنی بات ایک مرتبہ پھر دہرانے کا موقع مل گیا۔ غزالہ نے اس بیچارے کی امیدوں پر اسی لمحے اوس ڈال دی۔ اس نے کسی تذبذب کے بغیر کہا، اگر آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر درست ہی ہوگا، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے، لیکن بیچاری این قابل اس تبدیلی سے پریشان ہو جائے گی۔ این قابل کے ذکر پر عابد علی چونکا۔ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، کیوں؟ اسے کیا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ وہ رات کی ٹرین سے امرتسر کے لیے نکل چکی ہوگی، صبح وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرے گی۔ یہ اس کی غلطی ہوگی۔ میں نے مل جانے کا سرسری تذکرہ کیا تھا، اس سے کوئی پروگرام طے نہیں ہوا تھا۔ ہم نہ پہنچے تب بھی اسے اٹاری کے راستے لاہور کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ ہماری اور اس کی تمہیں آپس میں بندی ہوئی نہیں ہے۔ این کب تک امرتسر پہنچے گی؟ عابد علی نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ ریلوے شیڈول سے معلوم ہو سکے گا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ آج رات اسے ہر حال میں دہلی سے نکل جانا ہے۔ میں نے فائلیں دوبارہ باندھتے ہوئے کہا، زیادہ سے زیادہ وہ رات کی آخری ٹرین سے امرتسر کی طرف نکل گئی ہوگی۔ یہ فائلیں
آپ لوگ راہ کے دفتر سے لائے ہیں؟ غزالہ نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان میں کیا مواد ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ہر فائل میں کرپٹوگرافی استعمال کی گئی ہے۔ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ان فائلوں کو پڑھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہر لفظ، فقرہ اور نقشہ خفیہ زبان میں ہے، جسے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ماہرین پڑھ سکیں گے۔ عابد نے تبصرہ کیا، ہم صرف راہ کے نام اور مونوگرام کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ نریش شرما کے دفتر میں اپنی ویڈیو فلم کی تلاش میں سرگرداں تھا اور عابد علی عرف گوپال ان کار آمد فائلوں میں اپنا سر کھپا رہا تھا، جس کی تلاش آئی بی والوں کے لیے اولین ترجیح کا درجہ رکھتی تھی۔ تمہیں این کے امرتسر پہنچنے کے وقت میں یکا یک کیوں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ میں نے عابد سے پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ اگر اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو میری ایک مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، تم کو اندر کی ہر بات معلوم ہے، اس کے رنگ و روپ پر نہ جاؤ۔ اپنے چہرے مہرے سے وہ امریکی ضرور لگتی ہے، مگر اس کا دل ہم سے زیادہ پاکستانی ہے۔ اپنی تمام تر خامیوں اور خرابیوں کے باوجود وہ پاکستان کے لیے اپنی جان پر کھیل جانے کا جذبہ رکھتی ہے۔ پھر میں 6 بجے والی پرواز سے خود امرتسر جاتا ہوں۔ دہلی سے ویرا کی واپسی کا پروگرام سن لینے کے بعد وہ اچانک بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، این ایسی عورت ہے کہ میرے لیے امرتسر میں اس تک پہنچنا دشوار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں بھی نہ ملی تو امرتسر سے واگا کی طرف جانے والی ٹرین پر ضرور مل جائے گی۔ میں یہ فائلیں ایک تھیلے میں ڈال کر اسے دے دوں گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ وہ فائلیں ہمارے ہاتھ آ گئی تھی تو ان کا زیادہ دیر تک بھارت میں رہنا خطرناک تھا۔ حالات کسی بھی وقت پلٹا کھا سکتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے وہ فائلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تو ہم میں سے کوئی بھی عمر بھر خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ تم ضرور کوشش کرو، ہم دونوں اس پرواز پر نہیں جا رہے، تمہیں جگہ مل جانی چاہیے۔ کوئی اپنی نیند خراب کر کے اتنے سویرے مہنگا ہوائی سفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے سیٹ آسانی سے مل جائے گی۔ یہ پرواز ان لوگوں کے لیے ہے جو چند گھنٹے امرتسر گزار کر لاہور کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ این سفید فارم ہے، اس پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ لاہور میں اس ذمہ داری سے اسے جلد از جلد سبکدوش کر دیا جائے۔ دہلی سرحد سے دور ہے اور پھر صدر مقام ہے، یہاں ہم بہت محتاط رہتے ہیں۔ امرتسر اور لاہور والوں کے درمیان رابطہ رہتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ واگا یا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جلال صاحب خود این سے وہ تھیلا لے لیں۔ وہ بندوبست ہر اعتبار سے بہتر اور شاندار رہے گا۔ میں نے مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ان اہم فائلوں کو پاکستان پہنچانے کی وہ راہ عابد کو اچانک سوجی تھی۔ اس نے اپنے بے سر و سامان کمرے میں تھیلا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ان لوگوں کی ضروریات بہت محدود اور مختصر تھیں، اس لیے کوئی تھیلا وغیرہ نہیں مل سکا۔ شاپنگ بیگ اس قدر ہلکا اور غیر محفوظ تھا کہ زیادہ دیر تک 11 فائلوں کا بوجھ نہیں سہار سکتا تھا۔ کہیں بھی تھیلے کی پتلی سی پرت پھٹتی اور سارے خفیہ کاغذات بکھر کر رہ جاتے۔ اس موقع پر غزالہ کی نسوانی ذہانت کام آئی۔ اس نے ایک تکیے کا غلاف اتار کر عابد کے سامنے پیش کر دیا۔ غلاف میں نہ صرف ساری فائلیں سما گئیں بلکہ مضبوطی سے لپٹ بھی گئیں۔ عابد نے اس غلاف کو مضبوطی سے باندھا، شاپنگ بیگ میں ڈالا اور پھر ایک چرمی دستی بیگ میں محفوظ کر لیا۔ وہ اس تھیلے کے ساتھ امرتسر کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہم دونوں کو اپنے مختصر اسباب کے ساتھ ہوٹل واپسی کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ عابد کے لیے اس وقت بھی صرف گرین کوبرا فائل اہم ترین تھی، جس کے حصول کے لیے اسے اپنے افسرانے بالا کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی تھی کہ دیگر 10 فائلوں کی افادیت کا اسے حقیقی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس پورے پلندے کے لیے بار بار صرف جی سی کا کوڈ استعمال کر رہا تھا۔ امرتسر میں عابد کو جی سی والا تھیلا ویرا کے حوالے کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنا کام پورا کرتے ہی وہ اگلی پرواز سے دہلی واپس لوٹ آئے گا۔ اس دوران میں وہ اپنی گاڑی پوری بے فکری سے دہلی ایئرپورٹ پر چھوڑ سکتا تھا۔ اس وقت حالات کچھ ایسی نہج پر آ گئے تھے کہ وہ دہلی سے اپنی غیر حاضری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کو بریف کرنا تھا۔ سرلا دیوی حادثاتی طور پر اسپتال پہنچ گئی تھی۔ اس کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی کیونکہ دہلی میں ان کا خفیہ ٹھکانہ اور باہمی رابطہ اسی کے ذریعے چل رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے اپریٹس ناگزیر ضرورت کے تحت ہی استعمال کرتے تھے کیونکہ عام اور
اور کھلی ہوئی جگہوں پر اس کی نمائش ناممکن تھی، جبکہ فون ہر وقت اور ہر جگہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ بھارت میں مامور انٹیلیجنس بیورو والوں کے اپنے انتظامی معاملات تھے، ان سے کسی نہ کسی حد تک میرا تعلق بھی استوار ہو چکا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر عابد کے لیے یہ بات اہم تھی کہ میں ایک خطرناک فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر مجھ سے کھلے الفاظ میں معذرت کر لی تھی کہ میرے اندازوں کے برعکس اگر میرے ساتھ کوئی سختی کی گئی تو وہ یا اس کے ساتھی میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر بھی میری سلامتی کی طرف سے غافل اور لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔